اٹھا دیے ہیں اور ہم نے انہیں زمانے سے مہلت لے کر دی. کیوں؟ تاکہ ان کے جرم میں اضافہ کر سکے. جیسے آپ کے اسلام آباد کے اندر خدا نے ایک بڑے شہر کے اندر بڑے بڑے مجرم بٹھا دیے ہیں, تو آپ اگر کہیں 5 سال پورے کر جائیں یا 10 سال پورے کر جائیں تو کسی شش و پنج میں مبتلا مت رہنا, ورنہ خدا خود بھی مہلت دیتا ہے تاکہ ان کے جرم کو بڑھا سکے. میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. یعنی ضروری نہیں کہ ہمیشہ پالیسیوں سے مکمل کریں, کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ خدا مہلت جان کے دیتا ہے تاکہ ان کے جرم کو بڑھایا جا سکے. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ انہیں زمانے سے مہلت لے کر دیتا ہے. قبلہ کیوں؟ تاکہ ان کے جرم میں اضافہ کیا جا سکے. ایک قانون الہی کو سمجھتے چلو کہ خدا پروردگار کبھی کسی کو خود جرم پر نہیں اکساتا, لیکن جب کوئی انسان استغفار کی حدود سے باہر توبہ کی حدود سے باہر نکل جائے تو خدا زمانے کو ہے کہ خدا میں سے گھیر لو, اس پر توبہ اور استغفار کے دروازے بند کر دو, اس کو توبہ قبول کرو, اس کی نہ قبول کرو, اور اس کے جرم کو اتنا ہوا دو, اتنا بڑھاؤ کہ فقط دوزخ کی آگ اس کا مقدر بن سکے. بھئی توجہ ہے آپ کی؟ یعنی یہ قانون الہی ہے کہ جرم پر اکساتا نہیں, لیکن جب کوئی انسان استغفار کی حدود سے باہر نکل جائے تو خدا کہتا ہے کہ اس پر استغفار کے دروازے بند کر دو, اس کے جرم کو بڑھاؤ کہ فقط دوزخ کی آگ اس کا مقدر بن سکے. اچھا, اب مجرمین کون؟ کہ جو زمانے سے مہلت خدا سے لیتے ہیں اور تاکہ ان کے جرم میں اضافہ ہو سکے. بھائی بہت توجہ رکھیے. دیکھیں صاحبان زیوار, میں نے خدا کے حضور ہاتھ جوڑ لیے, میرے جڑے ہاتھوں کو دیکھا, میں نے کہا مولا تو بہت غفور رحیم ہے, تیری رحمان ہے, تو اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے, تو بہت معاف کرنے والا ہے, بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ خدا ہے, ان سے کیا گناہ ہوا, ان سے کیا جرم ہو گیا کہ تو کہتا ہے کہ تو نے جرم کو معافی نہیں کرنا, ان کے جرم کو بڑھانا ہے, زمانے سے مہلت لے کر دینی ہے تاکہ فقط دوزخ کی آگ ان کا مقدر بن سکے. مولا کیا جرم کیا ہے؟ کیا قتل کر دیا ہے, ڈاکہ مارا ہے, زنا کیا ہے, چغلی کی ہے, چوری کی ہے؟ مولا جرم کیا ہوا؟ مولا جرم کیا ہوا کہ تو کہتا ہے کہ استغفار کے دروازے ہی بند کر دوں گا, کوئی واپسی نہیں ہے؟ کیا جرم ہوا؟ تو جواب ملا, مرتضی تو نہیں جانتا. اب آئے کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے کتاب پر ایمان لے کے آؤ اور ہم پر ایمان لے کے آؤ, تو یہ بدبخت مجرمین پکار اٹھے کہ اے خدایا, قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ, ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تو ہمارے ساتھ بھی ویسا معاملہ نہ رکھ جیسا معاملہ تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ رکھتا ہے. بھائی اب علماء کرام کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو سادہ ذہن والے ہیں میں ان کی خدمت میں اس کی آپ تشریح کو پیش کر دیتا ہوں. دیکھو یہ عقائد کی آیت ہے, اور اگر تم نے اس آیت کو محسوس نہ کیا تو خدا کی قسم میری تمام کوشش رائے گا جائے گی. اور میں اپنے نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, دیکھو میں آپ کو اس مقام پر روکنا ہے, بہت اہم بات ہے یہ. یعنی مجرمین کون ہے؟ ڈیفینیشن ہے, کون ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ, اے خدایا ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تو ہمارے ساتھ بھی ویسا معاملہ نہ رکھ جیسا معاملہ تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ رکھتا ہے. یعنی وہ مجرم سوچتے تھے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارا نبی ہے. میں بہت توجہ رکھی, ہاتھ باندھ رہا ہوں. وہ یہ سوچتے تھے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارا نبی ہے, جیسے ہم بشر ہیں ویسے ہمارا نبی بشر ہے. کیا فرق ہے ہم میں اور نبی میں؟ صرف اتنا فرق ہے جتنا بڑے بھائی جتنا یا گاؤں کے چودھری جتنا, اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ محمد کیا ہم سے بڑھ کر ہے کہ خدایا جب نبی سے بات کرنی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ بغیر وسیلے کا کروں گا, ڈائریکٹ بات کروں گا, اس کی بات سنوں گا بھی, لیکن جب ہم سے بات کرنی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ نبی کے وسیلے سے بات کرو, اس کے وسیلے سے بات کروں گا بھی اور بات کو سنوں گا بھی. قائل نہ تھے میرے کملی والے مصطفیٰ کے وسیلے سے, کہتے تھے نبی کو نکالو, کیا نبی ہم سے بڑھ کر ہے؟ تو مجرمین کون کہ جو میرے مصطفیٰ کو وسیلہ نہ مانتے تھے؟ مجرمین کون جو میرے محمد کو وسیلہ نہ مانتے تھے, کہتے تھے ہمیں خدا سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے, محمد کو نکالو, وسیلے کو نکالو. تو اس پر خدا کی قہر بھری آیت نازل ہوئی کہ نادانو, جو نبی کا وسیلہ چھوڑے وہ جرم والا ہے, جو پکڑ لے وہی کرم والا ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا
رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات